جب اسیروں کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں گیا تو اس نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ زینب، آپ کے بھائی حسین کے ساتھ کیا امر الہی ہوا؟ تو آپ فرماتی، اس میں ہمارے لیے خیر کے سوا کچھ بھی نہیں، جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ تھے۔ فرمایا نا کہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے لے لے، اس کے ہاں خیر ہی خیر ہے۔ تو یہاں سے جو ہمیں سبق ملا وہ تسلیم و رضا کا، کہ زندگی میں اگر کوئی امتحان آئے، آزمائش آئے، تو واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے، آسمان سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ زندگی میں امتحان آئے تو ہم واہ ویلا کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ خوشی ملے تو ہم راضی ہوتے ہیں، اور اگر زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو ہم گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے کہ یا اللہ سارے دکھ ساڑے واسطے، ساریاں آزمائشاں ساڑے واسطے۔ اچھا، ہمیں بیٹے ملے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور بیٹیاں ملے تو ہم خوش نہیں ہوتے، بلکہ بعض عورتوں کو طلاق بھی دے دیتے ہیں کہ اس کے ہاں بیٹیاں ہی کیوں ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمیں بڑا گھر ملے تو اس پر ہم لکھوا دیتے ھذا من فضل ربی، اور جو چھوٹا گھر ہے کیا وہ اللہ کا فضل نہیں؟ کیا بڑی گاڑی ہی فضل ہے؟ کیا بڑا گھر ہی فضل ہے؟ کیا بڑی فیکٹری ہی فضل ہے؟ صحت فضل نہیں؟ ایمان فضل نہیں؟ تو ہمیں خوشیاں ملے تو خوش ہوتے ہیں، کبھی تکلیف آئے تو ہم واہ ویلا کرتے ہیں۔ اور جو اہل بیت تھے وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ تھے۔ تو پہلا سبق ہمیں واقعہ کربلا سے وہ تسلیم و رضا کا ملتا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں واقعہ کربلا سے جو ملتا ہے وہ جرت کا ہے، بہادری کا ہے۔ 22,000 کا لشکر اور ادھر 72 لوگ، تقاضا تھا بیت کا۔ مشکل حالات میں لوگ فیصلے بدل لیتے ہیں، لوگ مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں۔ لیکن کربلا میں حسین ابن علی نے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی۔ آپ نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا، لیکن ظالم کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ نہیں دیا۔ یہ ہمیں جرت کا، بہادری کا درس ملتا ہے کربلا سے۔ اور تیسرا سبق کہ زندگی میں جب کوئی فیصلہ کریں تو اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں۔ لوگ تو بھائی جان معذرت سے کہوں گا، باہر جانے کے شوق میں مذہب کے خانے میں وہاں مرضی لکھ دیتے ہیں۔ لوگ تو اتنے کمزور ہیں کہ چائے کی پیالی پہ لوگ دین بیچ دیتے ہیں۔ اور کربلا کا منظر دیکھ لیجئے گا، 2 گروہ تھے، ایک طرف حسینی تھے اور دوسری طرف یزیدی تھے۔ یزیدیوں نے کیا فیصلہ کیا؟ دنیا، اقتدار، حکومت اور انعام و اکرام کا لالچ، انہوں نے دنیا کا فائدہ سوچا۔ اور حسینیوں نے کیا فیصلہ کیا؟ ہم حسین کا ساتھ دیں گے، جنت میں حسین ملیں گے، حسین کے نانا ملیں گے۔ انہوں نے آخرت کو مد نظر رکھا، انہوں نے دنیا کو مد نظر رکھا۔ امام کا قول سنیے گا، جس نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اس کو نہ دنیا ملے گی نہ اللہ ملے گا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا اسے دنیا بھی ملے گی، اسے اللہ بھی ملے گا۔ تو جب بھی کوئی فیصلہ کرو تو اپنی آخرت کو سب سے پہلے مد نظر رکھو۔ واقعہ کربلا سے ہمیں جو چوتھا سبق ملتا ہے وہ ہے جان جائے لیکن نماز نہ جائے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت آخر بھی سجدہ قضا نہیں کیا تھا۔ سجدے میں پیشانی تھی نا کہ ظالم نے سر کاٹ لیا، اور سجدے میں کہا تھا نا کہ مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ 5 وقت اللہ کا منادی آواز دیتا ہے، لیکن ستم یہ ہے کہ کان پہ جو تک نہیں رینگتی۔ گھروں میں نہ مصلے بچھے، نہ مسجد میں آ کے پیشانی جھکی۔ تو چوتھی چیز جو ہمیں واقعہ کربلا سے ملتی ہے وہ نماز ملتی ہے۔ سبیل بھی لگاؤ بھائی جان، ان کے نام کی نیاز بھی بانٹو، وہ یاد آئیں تو ان کی یاد میں آنسو بھی بہاؤ۔ یہ محبت ہے، اور یہ محبت کے طریقے ہیں، راستے ہیں۔ لیکن ہمیں آگے بڑھ کر کے
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار امت کو جو سبق دیا کہ جہاں نماز زندہ ہوتی ہے وہاں دین زندہ ہوتا ہے. قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال میرے بھائی ہم سے نماز کا ہوگا، اور اگر ہمارے پاس نماز نہ ہوئی تو قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو جہاں اپنی اولاد کو آپ نے اتنا کچھ دیا وہاں اپنی اولاد کو مصلی ضرور دیجئے گا، سجدے ضرور دیجئے گا. یہ کربلا کا چوتھا پیغام ہے. اور کربلا سے پانچواں سبق ہے مساوات کا، برابری کا. آپ جانتے واقع کربلا میں ایک جون نامی عیسائی جو مسلمان ہوا اور عیسائی کا غلام تھا، وہ ایمان لایا تو حضرت امام حسین سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بھی میدان عمل میں بھیجیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ جون زندگی کی بہاریں لوٹو. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اس لیے نہیں بھیج رہے کہ میرا نسب کمزور ہے. جب یہ بات کی تو امام حسین فرماتے ایسا نہیں ہے، میرے نانا تو دنیا میں یہ فخر توڑنے آئے تھے، اور ساتھ فرمایا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں اتنی عزت امیروں کو نہیں تھی جتنی بلال حبشی کی عزت تھی. تو یہ ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے.